بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور روایت جو ہے وہ بخاری مسلم کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا وضع فی قبرہ، کہ بے شک جب ایک آدمی کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، اور اس کو دفن کرنے والے دوست اس سے نکل جاتے ہیں، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، وہ مردہ واپس جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ تو لوگوں کے جانے کے بعد اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں، فَيُقْعِدَانِهِ، اور مردے کو وہ بٹھا دیتے ہیں، فَيَقُولَانِ، اور وہ دونوں فرشتے اس انسان کو کہتے ہیں، مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، آپ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے تھے جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ نبی ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کا کیا خیال ہے حضور کے بارے میں؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، جو مومن ہوتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے، فَيَقُولُ، وہ کہتا ہے، اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول پیغامبر ہیں، ایلچی ہے۔ فیقال لہ، تو مردے سے کہا جاتا ہے، انظر الی مقعدک من النار، یہاں سے دیکھ لو اپنے جہنم آپ کا ٹھکانہ، یہ آپ کا ٹھکانہ تھا، لیکن قد ابدلک اللہ بہ، قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے آپ نے اپنی زندگی ٹھیک کر دی، سوال جواب میں آپ پاس ہو گئے، آپ کا دین کیا ہے؟ اسلام، رب کون ہے؟ اللہ، اور آپ کا نبی کون ہے؟ محمد پاک۔ ہر آدمی جواب نہیں دے سکتا ہے، جواب وہی دے گا جس کی زندگی اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق ہو۔ تو آپ کی جہنم کا ٹھکانہ تھا، لیکن آپ نے زندگی اچھی گزاری، اللہ نے اس کے بدلے آپ کو جنت عطا فرما دیا۔ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وہ جہنم اور جنت کے دونوں مقامات کو قبر سے دیکھ لیتا ہے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، اور وہ آدمی جو منافق ہو اور کافر ہو، فَيُقَالُ، اس سے بھی یہی سوالات کیے جاتے ہیں، مَن رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَن نَبِيُّكَ، اور اس سے یہ سوال ہوتا ہے، فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ فَيَقُولُ، وہ آدمی کہتا ہے، لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، میں تو جس طرح معاشرہ تھا میں اس کے مطابق زندگی گزارتا تھا، جیسا دیس ویسا بیس تھا میرا، ہاں، معاشرے میں جو کچھ ہو رہا تھا میں اس پر چل رہا تھا۔ فَيُقَالُ لَهُ، بس اس منافق اور کافر کو کہا جاتا ہے، لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو خود دین کو جانتا تھا اور نہ کسی کے پیچھے چلتا تھا۔ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً،
فرماتے ہیں اس کو مارا جاتا ہے لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ، گردوں کے ساتھ، ضربتاً ایسی مار، فیصیح صیحۃ، فرماتے ہیں وہ مردہ ایسی آواز نکالتا ہے کہ وہ ساری کائنات وہ آواز سنتی ہے، من یہ لی ہے اس کے ارد گرد غیر الثقلین، جن اور انس وہ آواز نہیں سنتے ہیں، باقی سب سنتے ہیں، اور مردہ نہایت پریشان ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر آخر وقت کی سختی کو آسان فرمائے۔ یہ سب پر ہوتی ہے، یہ آخر وقت کی جو سختی ہے اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے، حتیٰ کہ نیک آدمی پر بھی ہو، اس سے نیک آدمی بھی مستثنا نہیں ہے۔ عجیب، حضرت عامہ جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب کسی پر فوتگی کے وقت سختی ہوتی تھی اور بہت تکلیف سے اس کی روح نکلتی تھی تو میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ اعمال میں کمزور ہے، لیکن میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان پر بہت زیادہ تکلیف تھی آخر وقت میں، تو میں نے یہ نظریہ چھوڑ دیا کہ نہیں، نیک کے اوپر بھی، دونوں جہانوں کے سردار کے اوپر بھی یہ تکلیف آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن کی تکلیف کو ہمارے اوپر آسان فرمائے۔ ایک آدمی کو سورہ یاسین پڑھنا چاہیے یا چند آدمیوں کو، اس سے حمل بھی آسانی سے ہو جاتا ہے، پیدائش بچے کی، اور روح بھی آسانی سے نکلتی ہے۔ جب روح کسی کی نکل رہی ہو، چند آدمی سورہ یاسین پڑھے، کلمہ شریف میں تیز پڑھو تاکہ وہ تل نہ ہو جائے، ناہستہ پڑھو کہ اس کی کان تک آواز نہ پہنچے، اتنی آواز میں پڑھو کہ اس کے کان تک آواز پہنچ جائے۔ اگر مردہ کلمہ کفر کہہ دے یا کلمے کا انکار کر دے تو آپ نے اس کو مسلمان سمجھنا ہے، آپ نے اس کو کافر نہیں سمجھنا ہے، اس لیے کہ ہم یہی سمجھیں گے، اچھا گمان کریں گے کہ تکلیف بہت زیادہ ہے لہذا اس کا دماغ کام نہیں کرتا، ہم اس کو کافر نہیں سمجھیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کو آپ غسل دے، غسل بھی 3-4 آدمی اندر جانا چاہیے، جو بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں، بری بات ہے، تو غسل کے لیے 2-3 افراد کو جانا چاہیے، تو اگر وہاں کوئی برائی دیکھو تو اس کا کسی کے ساتھ تذکرہ مت کرو، اس لیے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، ہمارے اوپر بھی یہ دن آ سکتا ہے، لہذا ہم کو چاہیے کہ کسی کی بے عزتی نہ کریں، کسی کی راز کو فاش نہ کریں۔ جو مسلمان پر پردہ ڈالتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ یہاں 2 باتیں قابل غور ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مردہ ان لوگوں کی آہٹ کو سنتا ہے جو لوگ پیچھے واپس گھروں میں چلے جاتے ہیں، تو کیا مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا، یا مردے سنتے یا نہیں سنتے ہیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور اس میں بہت بڑی لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ جو مسئلہ ہے یہ صحابہ کرام کے زمانے سے یہ اختلافی چلا آ رہا ہے، لہذا اس پر مناظرے کرنا، بحث اور لڑائی کرنا بری بات ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا کا موقف یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ اب جب صحابہ کا اختلاف ہوا، جس طرح تابعین اور تبع تابعین اور بڑے علماء کا بھی اختلاف ہے، لہذا اس میں لڑنا اور جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اور یہ بخاری مسلم کی روایت یہ بھی ہے کہ جب بدر کی لڑائی ہوئی 70 آدمی کافروں کے مارے گئے، حضور سے پوچھا گیا ان کے ساتھ کیا کریں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو پکڑ پکڑ کے فلانے گڑھے میں ڈال دو، سب کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی۔ آج بھی قلیب بدر کا وہ گھڑا آج بھی موجود ہے، اس پر لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں۔ وہ 70 افراد جو صحابہ کو تکلیفیں دیتے تھے،
حضور کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اللہ رب العزت ان کو ذلیل کر دیا۔ تو حضور نے ان مردوں کو کہا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کیا تم نے اللہ کا وعدہ سچا پایا؟ یہ کیوں کہا؟ جب مشرکین حضور کی لڑائی کے لیے آ رہے تھے تو کافروں نے، یہ جو کافر تھے بڑے بڑے کافر، سب کو آپ جانتے ہیں، علماء نام بتاتے ہیں، کعبے کے پردوں کو پکڑا، اس لیے کہ وہ اللہ کو، اپنے رسول ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے اور حج اور طواف کرتے تھے وہ۔ تو کعبے کے پردوں کو پکڑ کے کہا ان مشرکین نے کہ یا اللہ اگر ہم حق پر ہو تو ہماری مدد فرما۔ تو آگے یہی کہنا چاہیے کہ اگر حضور حق پر ہو تو ہم کو ہدایت عطا فرما، یہی کہنا چاہیے نا، الٹا یہی بولنا۔ تو انہوں نے کہا ہاں اگر حضور حق پر ہو، اللہم انزل علینا حجارۃ من السماء، یا اللہ آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، لیکن ہم حضور کو نہیں مانتے ہیں۔ کعبے کے پردوں کو پکڑ کے یہ کہا، قتل ہوئے، پتھروں کی بارش ہوئی، حضور نے کہا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، یہ جو آپ کے ساتھ آپ کے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا ہوا؟ پتھر برس گئے نا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بخاری شریف، یا رسول اللہ یہ مردے سنتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا آپ سے اچھا سن رہے ہیں، آپ سے اچھا سن رہے ہیں، بخاری شریف۔ آگے عائشہ فرماتی ہیں نہیں، مردے نہیں سنتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس حضور کے پیغام کے لیے زندہ کیا تھا، پھر ان کو مار دیا، یعنی ان کی جو شعور ہے ان کو ختم کر دیا گیا۔ یہ بخاری شریف میں یہ بھی ہے۔ لہذا اس میں لڑنا، جھگڑنا، بحث، مناظرے، پورا یوٹیوب موڈیوں سے بھرا ہوا ہے، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آیا، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ MRD کے سربراہ تھے، MRD، اور تمام جماعتوں نے ان کو سربراہ بنایا تھا۔ تو اینکر تو شرارتی ہوتے ہیں، تو ادھر اہل حدیث بیٹھے ہوئے تھے، ادھر بریلوی بیٹھے ہوئے تھے، اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اینکر نے سوال کیا، اگر تو سیاسی پروگرام ہے تو کہا کہ مردے سنتے ہی نہیں سنتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ لڑائی شروع ہو جائے۔ اگر کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے ہیں تو بریلوی شور مچائیں گے، اور اگر کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں تو پھر جانا اہل حدیث شور مچا لیں گے، وہ تو کہتے نہیں سنتے ہیں۔ اب ایسا سوال کر لیے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ اینکر اس طرح شرارتی سوالات کرتے ہیں۔ میدان آج کل گرم ہے، تو چلو یہ لطیفہ بھی سنو۔ وہ مولانا جا رہے تھے تو اینکر اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، کہ عورت کی حکمرانی تو ناجائز ہے۔ تو مولانا صاحب اگر نواز کی بیٹی حکمران بن جائے تو کیا خیال ہے، پھر ناجائز ہوگا یا جائز ہوگا؟ مولانا سے پوچھا نا، اب مولانا کیا جواب دے؟ اگر کہے کہ اب بھی ناجائز ہے تو لڑائی لڑ جائے، اس لیے کہ ان کا مقصد، PDM کا مقصد تو یہ ہے کہ فوج کو سرحد تک لے جانا ہے۔ یعنی PDM کا مقصد کیا ہے؟ فوج سرحد کے ساتھ خاص ہو جائے۔ ایک جو PDM کے دوران بار بار انتخابات ہوئے ہیں، گلگت میں، کشمیر میں ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کے خلاف کرے تھے۔ ان کا آپس میں جمع ہونا اس لیے ہرگز نہیں ہے کہ کسی کو چوری سے بچایا جائے۔ 7 سال ان کی حکومت رہی نا، ان سے چوری نکالتے یا مولانا سے ڈرتے ہیں؟ سوال ہے نا۔ تو ان کا مقصد یہ کہ فوج اپنے جنا سرحد تک چلی جائے، یہ مقصد ہے۔ PDM کے دوران 3 بار انتخابات ہوئے اور 3 بار نون PP اور JUI ان کے خلاف کرے تھے، اور بار بار وہ کہتے ہیں ہمارے اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، وہ تو برقرار ہے۔ تو اس طرح سوالات اینکر کرتے ہیں۔ تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ لطیفہ کہ ان کے جو مردے ہیں نا وہ نہیں سنتے ہیں، اہل حدیثوں کے مردے نہیں سنتے، ان کے جو مردے ہیں نا وہ سنتے ہیں، اور ہمارے جو اکثر مردے ہیں وہ تو سنتے ہیں لیکن بعض نہیں سنتے ہیں۔ عقل مند کے لیے اشارہ۔ تو بہرحال مردے سنتے ہی نہیں سنتے۔ دوسرا جو اس حدیث میں مسئلہ ہے، آپ کی توجہ چاہیے، بہت اہم مسئلہ بتلا رہا ہوں، بہت اہم مسئلہ۔
اسی پر ختم کرتا ہوں. اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں لایا جاتا ہے اور ہر ایک سے پوچھا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. لہذا حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہے. اس طرح عقیدہ اس سے نکالتے ہیں کہ لاکھوں لوگ مرتے ہیں تو لاکھوں جگہ پر لے جاتے ہیں تو ہر جگہ جگہ مطلب کہ حضور حاضر ناظر ہے. یہ مسئلہ نکالتے ہیں. جواب، دنیا میں کوئی حدیث ایسی نہیں، ایک حدیث بھی نہیں کہ ہر مردے کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جاتا ہے. ایسی کوئی حدیث دنیا میں نہیں. یہ جو حدیث ہے ھذا الرجل، تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ جو اشارہ ہے یہ فرق کی طرف نہیں ہے، معہود فی ذہن کی طرف ہے. کیا مطلب، اس حدیث کے اندر آگے موجود ہے، کیا موجود ہے، ما تقول فی ھذا الرجل، تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو اتنا کافی تھا نا. نہیں، آگے کہا الذی یقول فیہ الناس انہ محمد، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ محمد اور نبی ہے، آپ کا کیا خیال ہے. اور یہ بات بھی غلط ہے کہ بھئی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں تو پھر حضور قبر میں آرام فرما ہوتے ہیں اور یہاں سے یہ ان کو دیکھ لیتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ایسی باتیں بالکل درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. ہر جگہ موجود کس کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. کس کی ذات ہے. یہ نظریہ کرنا رکھنا کہ علی مشکل کشا ہے، اس وقت یہاں پہنچ سکتا ہے، عبد القادر جیلانی یہاں آ سکتے ہیں، کشتی پار لگا سکتے ہیں، حضور یہاں موجود ہے، پھر میں کرسی میں کیوں بیٹھا ہوں وہ کرسی پر. یہ بات غلط ہے. مجھے بتاؤ، حضور مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، جی. 14 دن لگ گئے، جی. تو 14 دن لگ گئے. جب اپنی زندگی میں مکہ سے مدینہ 14 دن میں گئے، معراج کی رات اوپر تشریف لے گئے، تو بتاؤ جب اپنی زندگی میں آگے پیچھے تشریف لے جاتے تھے تو انتقال کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں پھول کی طرح تر و تازہ اور وہاں پر ہیں. لیکن یہ نظریہ کہ ہر جگہ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نظریہ رکھنا جو ہے یہ شرک سے خالی نہیں ہے بلکہ خالص شرک ہے. بعض جو اندرونی پنجاب میں تو ایسا ہوتا ہے، مولوی تقریر کرتا ہے، بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے، ایک کرسی خالی ہوتی ہے. بھائی یہ کرسی کس کے لیے ہے، کہ حضور کے لیے ہے. نعوذ باللہ من ذالک، ایسی باتیں نہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ہر جگہ موجود کس کی ذات ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو پھر مکہ نہیں تھے نا. تو بعض لوگ یہ شعر بھی پڑھتے ہیں، اس میں بھی اچھا لطیفہ آ جائے گا کہ فرماتا ہے ہم نے سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر آتے ہیں. ہم نے سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر آتے ہیں. ہمارے گھر بھی آ جائیے تاکہ چراغاں ہو جائے یا رسول اللہ. ہم نے سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر جاتے ہیں تو ہمارے گھر بھی آ جاؤ تاکہ چراغاں ہو جائے یا رسول اللہ. یہ شعر آپ نے سنا ہوگا. ہماری مسجد کے پیچھے گھر کے اوپر پرانے زمانے میں میرا ایک دوست رہتا تھا، وہ ہر 12 ربیع الاول میں یہ شعر لکھتا تھا. تو میں اس سے گپ لگاتا تھا. میں اس کو کہتا تھا کہ بھئی یہ آپ نے کیا لکھا ہے، کہ نبی سے محبت ہے. تو میں نے کہا آپ کے گھر میں تو ڈش لگے ہوئے ہیں، تو حضور کو فلمیں ڈرامے دکھانا ہے آپ نے. ہم نے سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر آتے ہیں تو ہمارے گھر بھی آ جائیے تاکہ چراغاں ہو جائے یا رسول اللہ. یہ کیا کہتے ہو بھائی؟ اچھا، ہم نے سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر آتے ہیں. جواب، نہیں ہوتے نا، نہیں ہوتے ہیں. تو آ جاؤ. جب تم کہتے ہو آ جاؤ تو تمہارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ ہر جگہ موجود نہیں ہے اس لیے تو بلاتے ہو. اگر ہر جگہ موجود ہوتے تو آپ کیوں بلا رہے بھائی؟ وہ تو ویسے بھی موجود ہے. ہم نے سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر آتے ہیں تو ہمارے گھر بھی آ جائیے. کیا نہیں؟ تم تو کہتے ہو ہر جگہ ہے تو بلاتے کیوں؟ ہمارے گھر بھی آ جائیے تاکہ چراغ ہو جائے یا رسول اللہ. اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے بولے ایسا کہتے آ جاؤ نا میرے پاس، آ جاؤ. یہ اس کی گلی کے خواب چھانتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، بلاتا ہے یا جاتا ہے؟ بولو. اس کے پیچھے جاتا ہے جس سے محبت ہو، جس سے عشق ہو. تو کسی شاعر نے اس شعر کا اچھے شعر سے جواب دیا ہے،
جو ہوتے ہیں عاشق وہ جاتے ہیں در پر، جو ہوتے ہیں عاشق وہ جاتے ہیں در پر، در در ان کو بلاتے نہیں، در در ان کو بلاتے نہیں۔ تو یہ شعر بہت اچھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر علماء دیوبند کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ الحمدللہ، یہ غور سے سنو، میں نے 30 سال میں کبھی نہیں کہا ہے، الحمدللہ 70 سے زیادہ علماء دیوبند مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے، مدینے کو جاؤں واپس نہ آؤں، تم صرف اشعار ہی پڑھتے رہو، وہاں قبریں ہمارے بزرگوں کی بنی ہے 70، تم صرف مدینے کو جاؤں واپس نہ آؤں۔ فرید بھی سوکھان تھا، 70 علماء ہمارے بزرگ، تبلیغی بزرگ کی کتاب فضائل اعمال، یہ جس نے لکھی ہے کون ہے؟ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت عثمان کی قبر ہے، اس کے پیروں میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ دفن ہے۔ تو عاشق رسول کون ہوا؟ کون ہوئے عاشق رسول؟ 70 علماء ہمارے وہاں پر، اور اس سے زائد جنت المعلا مکہ مکرمہ کے قبرستان میں جنت دفن ہے۔ جنہیں جمشید جو نعت پڑھتا ہے، سعید آ رہا ہے، روزہ قریب آ رہا ہے، سعید کون ہے؟ سعید احمد خان صاحب تبلیغ کے بزرگ ہے، وہ کہاں دفن ہے؟ مدینہ منورہ میں دفن ہے۔ الحمدللہ، لیکن ہم یہ باتیں دیکھتے، میں آپ کا مفتی عالم ہوں، امام ہوں، میں نے کبھی بات نہیں کی ہے کہ توڑ نہ ہو، یہ ایسی باتیں کیوں کروں، لیکن کرنا چاہیے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے بزرگ اور آپ کے اکابر کیسے ہیں۔ اس لیے شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، جنہوں کا عشق ہے صادق، جنہوں کا عشق ہے صادق، وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ ہم چیخیں نہیں مارتے، ہم عاشق رسول ہے، ہاں یہ چیخ نہیں مارتے ہیں، لیکن ہے عاشق رسول اللہ۔ کس طرح ہے میں نے آپ کو بتا دیا، اور کیا چاہیے۔ ہمارے بزرگ، پوری دنیا میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال ہے، ان کے لکھنے والے مسجد نبوی میں کے سامنے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہے۔ تو عاشق کون ہے؟ محبت کرنے والے کون ہیں؟ اور کن کو وہاں جگہ ملی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عقیدے میں شرک ہوگا پاک نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ اللہ ہم سب کو توحید پر موت عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ